اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ملائکہ علیہم السلام زمین والوں کے لیے اور بطور خاص اللہ کے مقرب بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، پس وہ ان بندوں کے لیے خصوصی طور پر رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنے والے ہیں اور اس کے لیے مسجد کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پہلی صف کے نمازیوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اور دوسری صف والوں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلی الثانی، دوسری صف کے نمازیوں پر بھی۔ اسی طرح وہ بندہ بھی فرشتوں کی دعا سے اپنا نصیبہ حاصل کرتا ہے جو لوگوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، ان کو دین و دنیا کی بھلائی سکھاتا ہے اور خیر و خوبی سے آگاہ کرتا ہے، پس ان کے ذہنوں کو علوم و معرفت کی غذا فراہم کرتا ہے، ان کے افکار و خیالات کو روشنی اور تقویت بخشتا ہے اور ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی سوراخوں میں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ ملائکہ کی دعاؤں کی تمنا کرنے والوں، جو شخص اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ضرورت مندوں کی امداد کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ملائکہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ان الفاظ میں خیر و برکت طلب کرتے رہتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور جن لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ان میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو بیماروں کی دلجوئی کے لیے ان کا حال پوچھتے ہیں اور مریضوں کی تکلیف ہلکی کرنے کے لیے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ اس کو ندا دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا اور تیرا چلنا خوب رہا اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اور جو مسلمان اپنے مومن بھائی کا بھلا چاہتا ہے، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، تو فرشتے ایسے بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمین ولک بمثل۔ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر خیر کی دعا کرتا ہے تو مامور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کی بھلائی اور خیر ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے دے اور ان مقرب بندوں میں شامل فرما لے جن کے لیے ملائکہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی بھی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، اللہ کے مقرب فرشتے ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ خدائے عز و جل نے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اور فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پاکی اور پاک بازی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ان الفاظ میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا۔ یا اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے پاکی اور پاک بازی کے ساتھ رات گزاری ہے۔ جس بندے کی یہ تمنا ہو کہ وہ بھی فرشتوں کی دعا کا مستحق بنے اور اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرے تو اسے خوب کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور ہمارے آقا، ہمارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے۔ خود نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلک او لیکثر۔ جو بھی مسلمان بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے دعائے رحمت کے ساتھ اس پر اسی طرح درود بھیجتے ہیں جس طرح اس نے مجھ پر درود بھیجا۔ پس اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس سے کم درود بھیجے یا اس سے زیادہ بھیجے۔ تو آئیے ہم بھی فرشتوں کے دعا کے مستحق بنیں اور اپنے آقا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔